بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کا نتیجہ ذلت اور رسوائی۔ اسمعی کہتے ہیں کہ کوفے سے بلال ابن ابی بردہ نامی ایک شخص عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شام آیا اور اس شخص نے معمولی علیق سلیق کے بعد مسجد کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ مسجد کے ایک ستون کے قریب بیٹھ کر ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز اس کی ظاہری عبادت سے بڑا متاثر ہوا، تو اس نے ایک دن اپنے ساتھی علا ابن مغیرہ سے کہا کہ میں اس شخص کی عبادت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اگر اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے تو پھر یہ شخص عراق کی گورنری کے لائق ہے۔ علا ابن مغیرہ نے کہا میں اس کو آزماتا ہوں اور اس کے باطن کی آپ کو خبر کر دوں گا۔ علا ابن مغیرہ کسی وقت مسجد کے اس ستون کے پاس گیا جہاں وہ مصروف نماز تھا۔ اسے کہا کہ آپ نماز مختصر کریں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اس نے نماز مختصر کی تو علا نے کہا تو بخوبی جانتا ہے کہ میں امیر کا مقرب خاص ہوں اور وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرتا ہے۔ اگر میں تیرے لیے سفارش کر دوں تو وہ تجھے عراق کا والی بنا دے گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دو کہ تم اس کے عوض میری کیا خدمت کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے والی عراق بننے میں میری مدد کی تو میں تمہیں 1,20,000 درہم دوں گا۔ علا ابن مغیرہ نے کہا ایسا کرو، تم مجھے اس کی ایک تحریر لکھ کر دو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو اس نے 1,20,000 درہم کی تحریر لکھ دی۔ اس کے بعد علا ابن مغیرہ وہ تحریر لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور اسے وہ تحریر پڑھوا دی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے والی کوفہ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا اما بعد بلال ابن ابی بردہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا تھا اور ہم بھی دھوکہ کھانے والے ہی تھے۔ اب جو ہم نے اسے آزمایا تو ہم نے اس کو مکمل خبیث پایا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔